بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ یوسف کی آیات 21 سے 25 کی تلاوت اور خلاصہ سنیں گے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لایا گیا تو ایک مصری شخص نے انہیں خریدا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت و احترام سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے ایک بیٹا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں مقام دیا اور علم و حکمت عطا فرمائی۔ پھر جب وہ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی ان پر فدا ہو گئی اور انہیں اپنے گناہ کی دعوت دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی اور فرمایا، اللہ میری حفاظت کرے، وہ میرا رب ہے جنہوں نے مجھے عزت دی۔ آیت 21۔ اور جس شخص نے اسے مصر میں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کا اچھا خیال رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچ دیا تو مصر کے ایک معزز شخص نے انہیں خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس بچے کا خیال رکھو، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ جملہ دراصل اللہ کی تقدیر کا ایک حصہ تھا۔ اللہ یوسف علیہ السلام کو غلامی سے اٹھا کر عزت و اقتدار کی طرف لے جا رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں مقام دیا تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر سکھائیں۔ یعنی یہ سب واقعات دراصل اللہ کی تربیت کا حصہ تھے، جن کے ذریعے یوسف کو وہ علم عطا کیا جا رہا تھا جو آگے چل کر ان کے کام آئے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ایک عظیم حقیقت بیان کرتے ہیں، اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی دنیا والے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں اللہ ہی سب سے بڑا تدبیروں پر غالب ہے۔ آیت 22۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے دانائی اور علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ایک نئے مرحلے کا آغاز بیان کیا گیا ہے۔ جب وہ جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی۔ یہ دراصل اس بات کی علامت تھی کہ اب یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی، صبر اور ایمان کے بدلے انہیں علم، فہم اور مقام دیا۔ آخر میں فرمایا گیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ مشکلات میں بھی نیکی اور صبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ انہیں ضرور عزت اور کامیابی دیتا ہے۔ آیت 23۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا، اسے اپنے نفس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور دروازے بند کر کے کہا، آؤ میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا اچھا خیال رکھتا ہے، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور کردار اور ایمان کی عظیم آزمائش بیان ہوئی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور نیکی سے متاثر ہو کر ان کو برائی کی دعوت دیتی ہے۔ اس نے سارے دروازے بند کر دیے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے اور یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو یہ اللہ کی نافرمانی اور میرے عزیز مصر کی ایمانت میں خیانت ہوگی۔ پھر فرمایا، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی جو لوگ برائی کے راستے پر چلتے ہیں وہ آخرکار ناکام ہو جاتے ہیں۔ آیت 24۔ اور یقیناً وہ عورت یوسف علیہ السلام کے ارادے میں لگ گئی تھی، اور یوسف علیہ السلام کا بھی اس کی طرف میلان ہو سکتا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتا۔ اس طرح ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھا ہے، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کی ایمانی قوت
اور اللہ کی حفاظت کو بیان کرتی ہیں۔ زلیخا پوری طرح یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کر چکی تھی۔ انسانی فطرت کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام بھی انسان تھے، مگر اللہ نے انہیں اپنی رحمت اور بصیرت دکھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے بچایا، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، ایسے بندے جن کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی لذت نہیں۔ آیت 25۔ اور دونوں دروازوں کی طرف دوڑ پڑے، اور اس عورت نے پیچھے سے اس کا قمیص پھاڑ دیا، اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر پا لیا۔ اس عورت نے کہا، جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس کی سزا قید ہے یا سخت عذاب۔ یہ آیت حضرت یوسف کی پاک دامنی کی عملی مثال پیش کرتی ہے۔ جب زلیخا نے برائی کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً بھاگ کر دروازے کی طرف دوڑے تاکہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ زلیخا نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی اور ان کا قمیص پیچھے سے پھٹ گیا۔ اسی لمحے اچانک زلیخا کا شوہر دروازے پر آ گیا۔ پکڑے جانے پر زلیخا نے فوراً الزام الٹا یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ کہنے لگی، جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس کی سزا قید یا سخت مار ہے۔ یہ زلیخا کی چالاکی اور خود کو بے قصور ظاہر کرنے کی کوشش تھی تاکہ وہ اپنے گناہ سے بچ جائے اور یوسف علیہ السلام پر الزام آ جائے۔ ان آیات میں ہمیں پاکیزگی، ایمان اور کردار کی بلندی کا سبق ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی آزمائش میں بھی گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لی، اور یہی ایک مومن کا سب سے بڑا اختیار ہے۔ دنیا میں بے شمار فتنوں کے باوجود جو شخص اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ عزت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یوسف علیہ السلام جیسی پاکیزگی، صبر اور تقوی نصیب فرمائے۔ آمین۔